السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مسفرہ علی کا خوبصورت ناول تم لاج رکھنا دل کی مختصر کہانی۔ میری بات کو غور سے سن لیں، میں ہرگز آپ کے سو کالڈ بھائی کی اس موٹی اور ان پڑھ بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایان نہایت غصے سے اپنی ماں نور بیگم کو جواب دے رہا تھا، جنہوں نے ایان کے لیے اپنی بھتیجی کو پسند کیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا وہ موٹی اور ان پڑھ ہے؟ نور بیگم نے ناگواری سے بیٹے کو دیکھا۔ کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے دیکھی تھی بچپن میں، میری طرف سے انکار ہے۔ ایان تقریباً چلا کر کہتے گاڑی کی چابی اٹھا کر چل پڑا۔ نور بیگم کا چھوٹا بیٹا راکن، جسے پیار سے سب ہنی کہتے تھے، نور بیگم کی درخواست پر بنا دیکھے ہی راضی ہو گیا کہ ماں کی خواہش تھی۔ ہیرا ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد احمد صاحب نے بہت لاڈ و محبت سے ہیرا کا خیال رکھا۔ ہیرا ڈاکٹری کے پیشے سے وابستہ تھی۔ احمد صاحب نے اب اسے شادی کا کہا کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہیرا اپنے باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے رضامندی دے دی بنا کوئی سوال کیے۔ یوں ہنی کا ہیرا سے رشتہ طے کر کے نکاح کی تقریب رکھ دی گئی۔ ایان بہت خوش تھا کہ چلو اچھا ہوا، ہمیشہ اچھی چیز ہنی کو ہی ملتی تھی، اب وہ موٹی اس کے متھے لگی۔ ایان اسد کا شکار تھا۔ ایان نے نئی گرل فرینڈ ردا کو اپنی باتوں میں الجھا کر گناہ پر آمادہ کر ہی لیا، جس مقصد کے لیے وہ ردا سے تعلق میں تھا۔ ردا کشمکش کا شکار تھی، مگر ایان کی ناراضگی کا سوچ کر راضی ہو گئی، اور یہیں سے اس کی بربادی کا سفر شروع ہوا۔ ہیرا میڈیکل کیمپ کے لیے مری میں موجود تھی، اور ایان بھی گھومنے پھرنے مری گیا تھا، مگر کھائی میں گرنے کی وجہ سے زخمی حالت میں ہیرا کے پاس پہنچا۔ ہیرا نے تو عام پیشنٹ کی طرح ٹریٹ کیا، مگر ایان اس کی محبت میں گرفتار ہوا، اگرچہ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ ہی ہنی کی ہونے والی بیوی ہے۔ ہیرا مری سے واپس آئی تو ہنی سے اس کا نکاح ہو گیا، اور ہنی اسے دیکھ کر حیران تھا کہ اس کی توقع کے برعکس ہیرا بہت خوبصورت اور سمارٹ لڑکی تھی۔ ہنی اور ہیرا کی جوڑی کو سب نے خوب سراہا اور دعائیں دیں۔ ایان نکاح میں شامل نہ ہوا تھا، سو وہ حقیقت سے ناواقف تھا۔ نکاح کے بعد ہنی MBA کے لیے لندن روانہ ہو گیا، جبکہ ہیرا کی اسپیشلائزیشن کے کچھ ماہ رہتے تھے جو سیمینار لندن میں ہی اٹینڈ کرنے تھے۔ ردا کی طبیعت دن بدن گرتی گئی۔ اس نے ایان سے رابطہ کیا، مگر ایان نے یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ مجھے کیا معلوم کس کا بچہ یہ ہے، تم کتنوں کے ساتھ یہ کر چکی ہو۔ ایان کے جواب پر ردا ڈھہ سی گئی۔ محبت کا یہ روپ بہت بھیانک تھا۔ ردا کی ماں کو جب معلوم ہوا تو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا کہ اس گھر کے دروازے بند ہیں تمہارے لیے۔ ہیرا سیمینار کے لیے لندن گئی تو سرپرائز کی خاطر ہنی کو نہ بتایا۔ اس وقت ہنی اپنی کلاس فیلو مینا کے ساتھ کافی پی رہا تھا، جو اس پر فدا تھی، مگر آج ہی تمام حرکتوں سے معافی مانگ کر کافی آفر کی تو راکن کو ماننا پڑا۔ ہیرا موبائل کی مدد سے اسی کیفے تک آئی اور مینا کو ہنی کی کافی میں کچھ ملاتا دیکھ کر ریکارڈ بھی کر لیا۔ مینا نے ڈراپ کرنے کا کہا تو راکن کو مروتاً ہاں کرنا پڑی۔ مینا کے گھر پہنچنے تک ہنی کو چکر آ رہے تھے۔ ہیرا اسے اندر لے آئی اور اس کی شرٹ اتار اس پہ جھکی ہی تھی کہ ہیرا نے اسی وقت پولیس کے ساتھ آ کر مینا کو گرفتار کروا کر ہنی کی حفاظت کی۔ پھر سیمینار تک ہنی کے ساتھ ہی ہیرا اس کے فلیٹ پر رہی کہ وہ اس کا شوہر تھا، اسے یقین تھا اس پر۔ ہیرا جتنے دن وہاں رہی، ہنی ہر دن اس کے لیے کچھ نیا کرتا، کبھی گفٹ، کبھی شاپنگ۔ غرض دونوں کا وقت بہت اچھا گزرا۔ چھٹیوں میں رخصتی کا ارادہ پکا کر لیا ہنی نے۔ سیمینار کے بعد جب ہیرا اسلام آباد کے لیے نکلی تو ہنی کافی اداس تھا، اور ہیرا بھی، مگر واپس تو آنا ہی تھا۔ ہیرا واپس آ گئی اور روٹین کی لائف میں ردا اسے ملی، جس نے ہیرا سے کھانا مانگا کیونکہ وہ 2 دن سے بھوکی تھی۔ ہیرا نے ردا کی حالت دیکھی تو اپنے کلینک لے گئی، جہاں اسے ردا کی ساری کہانی معلوم ہوئی۔ ہیرا نے اسے تسلی دی کہ رب ضرور انصاف کرے گا اور تمہیں تمہارا حق ملے گا۔ ہیرا ردا کو اپنے گھر لے آئی، جہاں احمد صاحب نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنی بیٹی مانا۔ ہیرا کی دوست کنول کی پسند کی شادی تھی، جس پر ہیرا بھی بہت خوش تھی۔ حیدر ہنی کا دوست تھا اور کنول کو بہت پسند کرتا تھا، اس لیے والدین سے بات کر کے نکاح کی تقریب رکھی گئی۔ ہنی کے برتھ ڈے کے 2 دن پہلے ہیرا نے ہنی کے لیے ویڈیو بنانے کا سوچا، ہنی کے فیوریٹ کپڑوں میں۔ اس نے ہنی کے خرید کر دیے گئے ٹاپ کو پہنا اور اپنے کمرے میں ریکارڈنگ کرنے لگی۔ عین اسی وقت دروازہ کھول کر ایان آیا کہ اب وہ جان چکا تھا کہ ہیرا ہی ہنی کی ہونے والی وائف ہے، اس لیے ڈائریکٹ بات کرنے آ گیا کہ تم ہنی سے شادی نہ کرو، تم صرف میری ہو۔
ایان ہیرا کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا اور ہاتھا پائی میں ہیرا ایان کے اوپر گری، جس سے ایان کی گردن پر ہیرا کے ناخن سے زخم بن گئے۔ ہنی بنا بتائے پاکستان آیا تھا کیونکہ حیدر کا نکاح تھا اور کنول کا کوئی نہ تھا، اس لیے تمام انتظامات ہیرا کے گھر ہی تھے۔ سب سے مل کر ہنی جیسے ہی اندر آیا تو ہیرا کے کمرے سے شور کی آوازیں سن ہنی سمیت سب کمرے میں گئے اور سامنے کا منظر دیکھ سب کی آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ ایان جلدی سے اٹھا اور کہنے لگا، ہیرا میرے ساتھ یہ زبردستی کر رہی تھی، یہ کہہ کر کہ ہنی میں وہ بات نہیں جو تم میں ہے۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے احمد صاحب کو سب بتانا چاہا تو انہوں نے تھپڑ مارتے کہا کہ شرم آ رہی ہے تمہیں اپنی بیٹی کہتے، جبکہ ہنی کی آنکھوں میں بھی بے یقینی تھی۔ ہنی اپنی فیملی سمیت گھر کے لیے نکل پڑا۔ ہیرا بھاگ کر آئی مگر وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگتی ہیرا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ازمیر جو ہیرا کا بھائی تھا، صرف اس سے یقین تھا کہ اس کی بہن ایسی نہیں۔ اسپتال کے کوریڈور میں سب امید سے بیٹھے تھے۔ نور بیگم یعنی ہنی کی امی بھی آ گئی تھیں، مگر ڈاکٹرز نے ہیرا کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں اور اگر میں مر جاؤں تو میرے گھر والوں کو میرا منہ نہ دیکھنے دیا جائے، اور ساتھ ہی ہیرا کے مرنے کی خبر سنائی جو سب پر بجلی بن کے گری۔ ایان کو جب معلوم ہوا تو سخت پچھتاوے کا شکار ہوا۔ ایان نے ردا سے معافی مانگ کر نکاح کی خواہش کی کیونکہ ایان ہیرا کے گھر ردا کو دیکھ چکا تھا۔ بچے کو نام مل جائے گا، یہ سوچ ردا نے ایان کو معاف کر کے نکاح کر لیا۔ بعد ازاں احمد صاحب کو بتایا تو انہوں نے بخوشی رضامندی دے دی۔ ہیرا کے بعد ردا ہی احمد صاحب کا خیال رکھتی تھی، بالکل ان کی بیٹی کی طرح۔ دوسری طرف ہیرا زندہ تھی اور گاؤں میں ڈاکٹر کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر موہت جو اس کے سینئر تھے ان کی مدد سے جھوٹ اس لیے بولا کہ بے اعتباری کی زندگی سے موت اچھی تھی۔ اتفاق سے ردا اسے کلینک آئی تو ہیرا کو دیکھ سخت حیران ہوئی اور ایان ہیرا کو، ایک دوسرے کو دیکھ وہ حیران تھے۔ حقیقت معلوم ہونے پر ردا نے ایان کو معاف کرنے کا کہا کہ انہیں پچھتاوا ہے اور اس بات کی میں گواہ ہوں، آپ انہیں معاف کر دیں۔ ایان ہیرا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اپنے گناہ سے معافی مانگی۔ ہیرا کو جب احمد صاحب کے دکھی اور غم میں ہونے کا پتہ چلا تو وہ پگھل گئی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچتے ہی سب اسے زندہ سلامت دیکھ حیران تھے اور خوش بھی۔ ایان نے سب سے معافی مانگی۔ جو ویڈیو ہیرا ہنی کے لیے بنا رہی تھی وہ بند نہ ہوئی تھی اور سب ریکارڈ ہو گیا، جس سے ہیرا کی بے گناہی ثابت ہو گئی تھی۔ ہنی اب اتنے وقت بعد ہیرا کو دیکھ بے یقینی کا شکار تھا۔ ویڈیو ازمیر نے ہی اسے دی تھی جس سے سب کلیئر ہو گیا تھا۔ ہنی نے بھی ایان کو معاف کر دیا کہ غلطی مان لینے اور معافی مانگنے والے کو موقع تو ملنا چاہیے۔ کنول، ہیرا اور ردا کی شادی کا فنکشن ایک ساتھ رکھا گیا۔ وہ تینوں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں اور مطمئن بھی۔ ردا نے اپنے بیٹے کے ساتھ فنکشن اٹینڈ کیا۔ خوشیاں جلد یا بدیر آ ہی جاتی ہیں، بس تھوڑا صبر اور معاف کرنے کی عادت کو اپنا لیا جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے مجھے سیکھنے میں بہت مدد ملے گی۔